بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہر ہفتے کسی موضوع پر آپ حضرات سے مختصراً مذاکرہ ہوتا ہے، تو آج کی مجلس میں صفائی ستھرائی کی اہمیت سے متعلق مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہے۔ صفائی ستھرائی ہم عام طور پر اس کو ایک معاشرتی معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، اس نے بھی ہمیں صفائی ستھرائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاک پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو، صاف ستھرے متطہرین، طہارت رکھنے والوں کو، جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں ان کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یا اس کا معنی ہم کرتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ سنتے ہیں بعض مرتبہ لکھا ہوتا ہے دیوار پہ، کسی جگہ بورڈ پہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ایک صاحب ایمان ہر مسلمان صاف ستھرا رہے، ظاہری اعتبار سے بھی صفائی کا اہتمام ہو، ادھر مت دیکھیں، باطنی اعتبار سے بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو۔ آپ میں سے کچھ طلبہ شعبہ اسکول کے ہیں، کچھ طلبہ شعبہ حفظ و ناظرہ قرآن کریم کے ہیں۔ ہر طالب علم صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کرے۔ ہمارے اس دین نے، شریعت نے صفائی ستھرائی کو مطلوب رکھا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کیا ہے، صاف ستھرے انسان کو پسند کیا ہے۔ صاف ستھرا رہنے والا انسان یہ لوگوں کو بھی پسند ہوتا ہے، اللہ پاک کو بھی پسند ہے، شریعت اور دین کو بھی پسند ہے۔ لباس صاف ستھرا، جسم صاف ستھرا، انسان جہاں بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، رہتا ہے، وہ جگہ صاف ستھری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صفائی ستھرائی یہ ہمارے دین اور ایمان کا بھی حصہ ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا تعلق شاید دین سے نہیں ہے، بھئی نماز ہے وہ پڑھنی ہے، دین کا حکم ہے، لیکن صفائی ستھرائی تو شاید میرے ایک ذاتی عمل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں، حضور علیہ السلام نے حدیث میں دیا۔ آپ کے سامنے آیت اور حدیث نہیں آئی، تو ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کرے۔ دو چیزیں ہیں نا اس میں، طہارت اور نظافت۔ اردو میں ہم کہتے ہیں پاک صاف، دو لفظ سنتے ہیں کہ نہیں بھئی پاک صاف رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا، آسان الفاظ میں بالکل سمجھاتا ہوں۔ عربی میں بھی اس کے لیے دو الفاظ ہیں، طہارت، نظافت۔ اردو میں بھی دو الفاظ ہیں، پاک صاف۔ طہارت کے لیے اردو میں ہے پاکی، سمجھ میں آ رہی؟ نظافت کے لیے اردو میں ہے صفائی۔ فرق ہے نا دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ پاکی کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب
کپڑے پہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ لگ جائے، خون لگ جائے، تو یہ کپڑا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جسم پہ لگ گیا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے۔ کہتے ہیں پاکی، آپ اس کو دھوئیں گے اچھی طرح، تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوگا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جسم کو دھوئیں گے، صاف ہوگا، آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ پاکی کہلاتی ہے، طہارت کہلاتی ہے۔ دوسری چیز ہے، آپ کے کپڑے پہ سالن گر گیا، چائے گر گئی، آپ کے کپڑے پہ گرد و غبار لگ گیا، تو کپڑے متاثر ہوئے نا، اس میں نماز ہوگی؟ کہہ رہے نہیں ہوگی۔ ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ناپاک تھوڑی ہے۔ کپڑے پہ اگر بھئی چائے گر جائے، کھانے کی چیز گر جائے، رنگ لگ جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ناپاک چیز تو نہیں ہے کھانا پینا۔ شربت گر جائے، یہ بات سمجھ میں آئے؟ دھول مٹی غبار لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، میلا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظافت۔ اب اس کپڑے کو آپ دھوئیں گے نا، صاف کرتے ہیں، مشین میں دھوتے ہیں، یہ کہلاتی ہے نظافت، صفائی۔ کیا؟ صفائی۔ پاکی الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے، دونوں میں فرق سمجھے۔ لیکن جس طرح کوئی ناپاک چیز کپڑے پہ لگ جائے، خون لگ جائے، پیشاب کا قطرہ یا کوئی اور ناپاک چیز لگ جائے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو عبادت نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کپڑے پہ کوئی چائے گر جائے، کھانا گر جائے، نشان پڑ جائے، دھبے پڑ جائے، نماز ہوگی۔ لیکن ایک انسان کے سلیم الفطرت ہونے کے خلاف ہے، سنجیدگی کے خلاف ہے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن اچھا لگے گا؟ ہر ایک دیکھے گا کپڑوں پہ انک گری ہوئی ہے اور کپڑوں پہ دھبے لگے ہوئے ہیں، اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ انسان کے جس کو کہتے ہیں نا ایک وقار کے خلاف ہے۔ ہر ایک کہے گا کیسے آدمی اتنے گندے کپڑے لے کے گھوم رہا ہے، میلے کچیلے کپڑے لے کے گھوم رہے ہیں، ٹوپی میلی ہے، کپڑے میلے، چہرے پہ دھول مٹی لگی ہوئی ہے، ناخن جو ہے میل کچیل سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناپاکی نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گندگی ہے۔ تو کپڑے پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، جسم پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، وہ جگہ پاک بھی ہو، صاف بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ بعد میں خادم صفائی کرتے ہیں تو طلبہ جہاں بیٹھتے ہیں پینسل چھین لی اور پینسل کا کچرا اسی جگہ، یہ مسجد بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، مدرسہ بعد میں ہے، مسجد پہلے ہے، تو کیا کرتی ہے بھائی شارپنر کا جو کچرا ہے، بجائے اپنے کہیں باکس میں ڈالنے کے یا کس کے لیے کوئی ترتیب ہو، وہ مسجد میں پھینک دیتے ہیں۔ ربر سے مٹایا، اور ظاہری بات ہے جب ربر سے مٹاتے ہیں تو اس کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک چورا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے دھکیل دیا، کاپی سے دھکیل دیا تو وہ کہاں گرا؟ مسجد میں نہیں گرا۔ تو یہ غلط بات نہیں ہے؟ اللہ پاک کے گھر کا، مسجد کا، مدرسے کا احترام نہیں ہے؟ دیکھیں یہ چیز نہیں، صاف ستھرے رہیں، خود بھی، جسم بھی صاف ستھرا، لباس بھی صاف ستھرا، یونیفارم صاف ستھرا، ٹوپی صاف ستھری، ناخن بالکل کٹے ہوئے صاف ستھرے، بال جیسے ترتیب کے مطابق کہا جاتا ہے اس طرح۔ جو طالب علم صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، علم میں بھی برکت آتی ہے۔ دانتوں کی روزانہ بنیاد پہ صفائی کریں، مسواک بھی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، ٹوتھ برش استعمال کریں، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، وہ ترتیب اپنی جگہ، وہ بھی استعمال کریں، ضرور استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دانتوں کی مہینے تک جو ہے صفائی کی نوبت نہ آئے۔ دیکھیں ہر چیز صفائی چاہتی ہے، نہیں چاہتی؟ ہر چیز صفائی چاہتی ہے۔ تو یہ دانت کیا حصہ نہیں ہے جسم کا، یہ صفائی نہیں چاہتے، تو زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ اس سے کتنی چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دن میں، رات میں، تو اس کی بھی تو صفائی چاہیے نا۔ تو دانت کو ٹوتھ برش سے بھی صاف کریں، اور جو بڑے طلبہ ہیں وہ مسواک کا اہتمام بھی کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا، مسواک سے متعلق آپ سے ایک مجلس میں بات بھی ہوئی ہے کہ مسواک سنت ہے، سنت عمل ہے، اور نماز کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے جو مسواک کر کے پڑھی جائے، کتنے گنا فضیلت رکھتی ہے، کسی کو معلوم ہے؟ یہ 70 گنا فضیلت رکھتی ہے وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لباس بھی صاف ستھرا۔ بعض طلبہ ہم دیکھتے ہیں یہاں انک لگی ہوئی ہے، یہاں انک لگی ہوئی ہے، یہاں ہونٹوں پہ انک لگی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں؟ پین کو ہونٹوں میں مارتے ہیں، وہ ساری انک یہاں چھٹی میں طلبہ ملتے ہیں نا،
چہرے پہ انک لگی ہوئی ہے. جی کیسے طالب علم ہے آپ؟ کوئی صفائی ستھرائی کا احساس نہیں ہے. کسی نے ناخن ایسے رکھے ہیں، بڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں. تو شعبہ حفظ میں بھی چیکنگ ہوتی ہے نا بال اور ناخن کی یا نہیں؟ ہم نے نگران سے کہا ہوا ہے، یہاں بھی ترتیب ہوتی ہوگی، ابھی معلومات لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی شعبہ اسکول درس نظامی میں ہر ہفتہ اور منگل والے دن چیکنگ کی ترتیب ہے. آپ حضرات کی بھی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف ستھرے رہنے کا اہتمام کریں. آپ کی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، یہ دیکھیں صاف ستھرے طالب علم کی دلیل ہوتی ہے، اس کی کاپی بھی صاف ستھری ہوگی. صاف ستھری سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک چڑھا ہوا ہوگا اور کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہوگی، نظم کے ساتھ بیگ میں رکھی ہوئی ہوگی. یہ بھی انسان کے ذوق کا پتہ چلتا ہے اس سے. جو بے ذوق طالب علم ہوتا ہے نا، جس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، اس کی کاپیاں آدھی پھٹی ہوئی، اس میں لکھا ہوا، پلاسٹک نہیں ہے، برے حال میں. ایسے بھی ہم نے بیگ بعض مرتبہ تلاشی لیتے ہیں، بیگوں کے اندر سے کچرا برآمد ہوتا ہے. کچرا کھانے پینے کی چیزیں کھا کے اور اس کے جو ریپر ہیں وہ بیگ میں جمع کر دیے. یہ کچرا دان ہے، ڈسٹ بن ہے یا بیگ ہے؟ جس بیگ میں آپ وہ کتابیں اور کاپیاں رکھتے ہیں جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اسی بیگ میں آپ کچرا بھی رکھتے ہیں. اسی طرح جو شعبہ حفظ ناظرہ کے طلبہ ہیں، قرآن کریم صاف ستھرا ہو، پلاسٹک لگا ہوا، بس ایک نام اندر لکھے اپنا شناخت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ناموں سے بھرنا ہے. اس میں ہی بعض طلبہ قاعدہ ہوگا، دوسرے دن جو ہے اس کو شہید کر دیں گے. سپارہ ہوگا، قرآن کریم ہوگا، اس کے اوراق شہید ہوں گے. جب ایک انسان میں نظم نہیں ہوتا نا، ترتیب نہیں ہوتی، ادب آداب کی کمی ہوتی ہے، تو پھر ہی اس کی کاپی بھی پھٹی ہوئی، قرآن کے اوراق شہید ہوں گے اور ہر چیز بے ترتیبی سے ہوگی. بے ترتیبی والی زندگی چھوڑ دے، بد نظمی والی زندگی ختم کر دے. صفائی ستھرائی، سنجیدگی، اہتمام سے رہنے والے طالب علم بنے. اور یہ طالب علم کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ خود بھی صاف ستھرا ہو، اس کا لباس بھی صاف ستھرا ہو، اس کی ٹوپی بھی صاف ستھری ہو، اس کا بیگ بھی نظم اور سلیقے کے ساتھ ہو، اس کی کتابیں کاپیاں ہر ایک بالکل بہترین انداز میں صفائی ستھرائی سے ہو. ہم کاپیاں بھی چیک کریں گے، ابھی آپ کی کتابیں بھی چیک کریں گے، آئندہ آپ کی ایک ایک چیز چیک ہوگی. یہ انک ہم نے منع بھی کیا ہے کہ بھئی انک اپنے پاس نہیں رکھے، ادارے کی طرف سے اس میں آ کے آپ بھر لیں. بیگوں میں بعض انک لاتے ہیں اور وہ انک کی بوتل کھل جاتی ہے، پورے کاپیاں کتابیں، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. آپ کے لیے ہم نے بڑے بڑے ڈسٹ بن رکھے، ہر منزل میں ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں شکایت آتی ہے. اور چھٹی میں ہم دیکھتے بھی ہیں خود کہ طلبہ کھانے پینے کی چیزوں کے ریپر وہیں پھینک دیتے ہیں بعض مرتبہ، یا اپنے بیگوں سے برآمد ہوتے ہیں بیگوں میں پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں کریں، صاف ستھرے بن کر رہیں، سنجیدہ. اگر آپ ابھی سے اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے نا، میلے کچیلے رہیں گے، تو یاد رکھیں جب بڑے ہو جائیں گے اس وقت بھی آپ کی اس سے زیادہ بدتر کیفیت ہوگی. یہ بننے کا زمانہ ہے. اس وقت جو مزاج بن گیا نا، بچپن سے بن گیا تو 55 تک رہے گا. وہی ابھی سے مزاج صفائی ستھرائی کا ہوا، آپ سنجیدہ بنیں گے، جس لائن میں جائیں گے آپ کامیاب رہیں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر ابھی سے مزاج نہیں ہوا صفائی ستھرائی سنجیدگی کا، آگے کے معاملات ہمیشہ آپ کے اس طرح بدسلیقگی کے ساتھ رہیں گے اور ہر جگہ پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا. اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، لباس صاف ستھرا ہو، خود صاف ستھرے ہو، بال اور ناخن چھوٹے ہوں، کتابیں کاپیاں صاف ستھری ہو، قرآن کریم آپ کا ہو، اس پہ پلاسٹک لگا کے ادب احترام کے ساتھ اس کو رکھیں. قاعدہ ہے، سپارہ ہے، اس کو ادب احترام کے ساتھ رکھیں. جہاں بیٹھتے ہیں وہ کلاس، ڈیسک پہ لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، صاف ستھری ہو، ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.